پاکستان کی سول سوسائٹی کی، وکلاء کی، سیاسی جماعتوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو دھمکیاں میز جو یہ رویہ اختیار کیا گیا، آگ لگا دو کی باتیں کی جا رہی ہیں، ان چیزوں کا نوٹس لیں اور اداروں کا دفاع کریں، وہ ادارے عدلیہ ہوں یا الیکشن کمیشن ہو یا کوئی بھی ایسا ادارہ جو غیر جانبداری کے ساتھ اور قانون کے تابع کام کرنا چاہتا ہے، اس کو تحفظ اس کا کیا جانا چاہیے۔ اور اگر حکومت یہ دھمکیاں دے رہی ہے تو پھر یہ پولیٹیکل پارٹیز کی اور سول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کریں اور اپنی آواز بلند کریں۔ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا گیا ہے کہ جوائنٹ سیشن سے اگلے دن حکومت نے کہا ہے کہ وہ ای وی ایم کے اوپر بل پاس کروانے کی کوشش کریں گے، تو اگر آپ پاس کروا بھی لیں گے جعلی اکثریت کی بنیاد پہ، اس فیصلے کو مانے گا کون؟ نوٹ کر لیں اور کان کھول کر سن لیں گورنمنٹ کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر آپ جو مرضی کر لیں، آپ لیجسلیشن کو بولڈوز کریں، اس کی کوئی قانونی حیثیت اور اخلاقی حیثیت نہیں ہوگی جب تک فریق ثانی یعنی پاکستان کی اپوزیشن کے ساتھ اس کا کنسنسس نہیں ہوتا۔ اور اگر ایسے کوئی انتخابات ہوئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ان کی پرکاہ کے برابر حیثیت نہیں ہوگی، نہ کوئی نہ مانے گا نہ کوئی اس اسمبلی کے اندر جائے گا۔ تو آپ پاکستان کو آتش فشاں کے دھانے پر مت بٹھائیں۔ ایک ٹرم لینے کے لیے یا ایک ٹرم چوری کرنے کے لیے آپ فراڈ کرنا چاہتے ہیں پوری قوم کے ساتھ۔ یہ فراڈ پہلے ہو چکا ہے اس قوم کے ساتھ اور ملک دو لخت ہو گیا تھا۔ کسی حکومت کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پاکستان کے 22 کروڑ جو رہنے والے ہیں اور جو کروڑوں ووٹر ہیں ان کا تماشا لگائے۔ یہ نہایت نامناسب بات ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک پولیٹیکل ایگریمنٹ نہیں ہوتا الیکشن ریفارمز پہ، اس میں اس طرح کی تبدیلی کرنا جو دنیا میں کہیں نہیں چل رہی، 2-4 چھوٹے چھوٹے ملکوں میں چل رہی ہے جن کی آبادی ایک شہر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ اور اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنی، میں دوبارہ تکرار کی قیمت پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی تھوڑی سی جو عددی اکثریت ان کی بنائی گئی ہے انڈیپینڈنٹس کو اور چھوٹے چھوٹے گروپس کو ڈال کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون بنا لیں گے، پھر اس قانون پہ عمل درآمد بھی کروا لیں گے، پھر آرم ٹویسٹ بھی کر لیں گے یا سزائیں دلوا لیں گے لوگوں کو، جو مرضی کر لیں آپ۔ ای وی ایم کے ذریعے یہ اگلا الیکشن پاکستان کی سول سوسائٹی، اپوزیشن، انٹیلیجنشیا کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو کیسے ممکن ہے؟ اب جو الیکشن کمیشن نے 37 اعتراضات کیے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کا لاجک سے جواب دیں، آپ جواب میں کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو آگ لگا دو، کوئی کہتا ہے کہ اس نے پیسے لے لیے ہیں۔ یعنی ان کی زبانیں اتنی لمبی ہیں، گز گز کی ان کی زبان ہے کہ جو ان کی مرضی کے مطابق نہ چلے اس کو یا چور بنا دو یا کافر بنا دو یا غدار قرار دے دو۔ آپ خود کیا ہیں؟ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور 12 ستمبر کو عوامی فیصلے کا انتظار کریں۔ بہت شکریہ۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ راجہ پرویز ارشد نے اب صدر بن گئے ہیں پیپلز پارٹی بستی پنجاب کے، اور وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ 2023 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی پنجاب میں وفاق میں حکومت ہوگی، تو آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ نیکسٹ میں پیپلز پارٹی سامنے آتی نظر آ رہی ہے آپ کو پنجاب میں؟ بھائی ہر سیاسی جماعت کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے، یہ تو فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہر ایک کو اپنی ایفرٹ کرنی چاہیے۔ یہ جو جمہوری بات ہے اس میں کوئی غلط بات کیا ہے؟ ان کی خواہش ہے، ان کی کوشش کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ آپ جیسے سینئر پارلیمنٹیرین سے یہ بات سن کے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ جوائنٹ سیشن میں جو بل پاس ہوگا اس کو مانے گا کون؟ پارلیمنٹ کی صورت میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم نے سنا ہے کہ یہ جوائنٹ سیشن جو ہے اس سے اگلے دن، شاید آپ نے پوری بات نہیں سنی، جوائنٹ سیشن سے اگلے دن انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پاس کرائیں گے۔ وہ قومی اسمبلی سے پاس کروائیں، سینٹ میں ان کے پاس میجورٹی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ میجورٹی ہے ہی نہیں، قومی اسمبلی کی میجورٹی جعلی ہے۔ میں فارسی میں تو یہ بات نہیں کہہ رہا، میں تو اردو زبان میں، سادہ زبان میں کہہ رہا ہوں، جعلی اکثریت کی بنیاد پہ قانون سازی کو کون مانے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے اس کا قانون سازی سے تعلق کیا ہے؟ یہ معاملہ میرے اور آپ کے بیچ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس راستے سے وہاں جانا ہے، میں کہتا ہوں اس راستے سے نہیں جانا۔ تو جب تک میرے آپ کا اتفاق نہیں ہوگا ان انتخابات کو مانے گا کون؟ ان کے نتائج کو تسلیم کون کرے گا؟ یہ ہر بار تھوڑی ہوگا کہ آپ جال سازی بھی کر لیں اور ہم انڈر پروٹیسٹ اوتھ لے کے اسمبلیوں میں چلے جائیں۔ ایک بار ہو گیا، دوسری بار نہیں ہوگا۔ یہ غلط فہمی نکال دینی چاہیے۔ میرا خیال ہے جس نے بھی یہ دھمکی دی ہے اور جو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں ان کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔
اور ان سے یہ جواب طلبی کی جانی چاہیے. حکومت تو نہیں کرے گی جس کی ذمہ داری ہے, وہ تو خود یہ کام کر رہے ہیں. تو پھر جو قومی ادارے ہیں جو انصاف دینے کا کام کرتے ہیں وہ اس کا نوٹس لیں. ویسے یہ بتائیے گا, اگر حکومت پھر بھی باز نہیں آتی اور الیکٹرانک ووٹنگ کروا دیتی ہے تو کیا آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون اس میں حصہ لے گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یا اس حوالے سے پی ڈی ایم کے اجلاس میں اس کے لیے ان کا اٹھایا جائے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ بات اگر نہ بڑھے تو یہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں ہے, کیونکہ آپ اگر متنازع اقدامات کریں گے تو سارا الیکٹورل پروسیس آپ متنازع کریں گے. اس کے بعد کیا ہوگا یہ تو خدا کو پتہ ہے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ایک واضح لائن ڈرا ہو گئی ہے, اور یہ صرف پی ڈی ایم نہیں کہہ رہی, پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی بات کہہ رہی ہے. تو تمام سیاسی جماعتیں جو ایک الائنس میں ہیں یا الائنس سے باہر ہیں اپوزیشن کی, وہ اس بات پر اتفاق کرتی ہیں. پھر جس کا کام ہے الیکشن کروانا ای سی پی کا, اس نے لکھ پڑھ کے اس پہ ٹیکنیکل 37 اور جو پرنسپل ان کے جو ایک ریزرویشنز ہیں وہ دی ہیں, لکھ پڑھ کے دی ہیں, ڈاکومنٹڈ ہے. بجائے اس کے کہ آپ اس کا جواب دیں, آپ نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں گے. ایک وزیر صاحب جو ہیں وہ لافظ نہیں کرتے ہیں جی ہم کروا لیں گے جوائنٹ سیشن سے منظور, تو کروا لو. کروا کے کیا کر لو گے؟ بلڈوز جو کی جاتا ہے, جو یہ ڈرٹی لا ہوگا, یہ لکھ لیں. اگر آپ نے جبرن اپنی جعلی اکثریت کی بنیاد پہ ای وی ایم کے اوپر قانون سازی کی تو یہ کہلائے گا ڈرٹی لا, بلیک لا. اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. اچھا بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو لوگ موجودہ سسٹم کو لے کر آئے وہ تاجروں کا کوئی مسئلہ ہو تو تاجر اپنا مسئلہ لے کر ان کے پاس جاتے ہیں. اب سیاسی جماعتیں ہیں, بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, تو ان سے بات کیوں نہیں کرتے کہ اب دوسری بار ایسا ہوگا تو اس ملک میں جمہوریت اور عوامی انتشار بڑھے گا, لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے, تو اس کو بچنا چاہیے ان چیزوں کو. اور حکومتی گزرا تو آپ سمجھتے ہیں بخوبی کے آپ پر تیل چھڑکنے کا کام کریں کہ کوئی ہمیں سیاسی شہید بنائے, تو کیا یہ اس عمل پہلا اس اقدام پر کیا کیا آپ کے مشورے پہ غور کریں گے. یہ مشورہ دیا, سوال نہیں. بھائی صاحب یہ ہوتا ہے پی ڈی ایم نے ابتدا کے اندر بڑے زوردار طریقے سے گورنمنٹ کو ہلا کے بھی رکھ دیا تھا, لیکن اب وہ ہومیوپیتھی کو ہے بالکل مجبوری پی ڈی ایم, تو پیپلز پارٹی کو لانے کا کوئی منصوبہ بنا رہے کہ ان کو لائن تو فکر نہ کرو, پی ڈی ایم پھر اسے مومنٹم پہ واپس آ جائے گا. بھائی صاحب آپ نے الیکشن کمیشن کے وہ 37 اعتراضات پڑھے ہیں, اس میں کتنے کام کے ہیں آپ نے پڑھے؟ جی میں نے اچھی طرح پڑھے, پڑھنے کے بعد بات کر رہا ہوں. اس میں کتنے ایسے اعتراضات ہیں جو جنرل اعتراضات آپ کو؟ میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں, جو اس کمیٹی کے ممبر ہیں انہیں اس پہ کمنٹ کرنا چاہیے. دعوے کر رہے ہیں اور اگلے سیٹ اپ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی باری پیپلز پارٹی کی ہے, نون لیگ کہاں کھڑی ہے؟ ہر سیاستدان کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ اگلی باری میری ہے. تنقید کر رہے ہیں اپوزیشن پر, کون جی؟ بلاول بھٹو زرداری جو تنقید کر رہے ہیں خاص طور پر مسلم لیگ نون پر. اچھا, ہم نے ان کو تو آفر کی تھی اور یہ آپ کا حکومت کے سہولت کار بن گئی ہے, آپ نے اس کے بارے سے ٹویٹ بھی کیا, کیا کہیں گے مزید؟ تو جب ایک بیان کا ایک جواب آ گیا دوسری بار کیوں دیا جائے؟ وہ آپ نے آپ کا مطالبہ کیا تھا کہ فوری طور پہ اسے رزلٹ آنے چاہیے, لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ کچھ دن کے بعد دے رہا ہے, تو اس پہ کوئی پیش نہیں سر, وہ ہو گیا ہے, وہ میں عرض کرتا ہوں, وہ نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے. ایک تو یہ کہ پولنگ کا ٹائم 8 بجے سے 5 بجے تک ہو چکا ہے, نوٹیفائڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انتخابی نتائج اسی رات جو پروویژنل رزلٹس ہیں, جو طریقہ کار ہے, جو روایت ہے, وہ اعلان کیا جائے گا, لیکن جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ 3-4 دن کے بعد ہوتا ہے. وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے. اب آپ باری رہ چکے ہیں, لیکن وہ خود ٹوٹ گئی, اب دوبارہ بنی ہے تو حکومت کو گرانے میں وہ کامیاب ہوگی یا دوبارہ بکھر جائے گی؟ ہو جائے گی انشاءاللہ کامیاب. اچھا صاحب یہ بتائیے گا جمہوریت کے لیے خواجہ صاحب پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے لیے اور جمہوریت کے لیے آپ کے والد صاحب شہید بھی ہوئے ہیں. اب مسلم لیگ کے کچھ دھڑے دوبارہ اکٹھا ہونا چاہ رہے ہیں. یہ جو مسلم لیگ نون ہے یہ اوریجنل مسلم لیگ تو نہیں ہے اس میں, تو اگر آپ کو اس اوریجنل مسلم لیگ میں جانا پڑے تو جمہوریت کے لیے جائیں گے یا نہیں؟ میں بڑا آپ سے متاثر ہوا ہوں ماشاءاللہ, بڑے امپریسو ہیں, یعنی سوال اگر آپ کرتے ہیں لیکن آپ کی رائے اپنی ہے, میں اس کا احترام کرتا ہوں. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.